بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا ابو الحسین بن بشران حدثنا اسماعیل بن محمد الصفار حدثنا احمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرت الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظفار۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 2503 سے۔ واضح رہے کہ گفتگو جس باب کے تحت جاری ہے وہ پاکی صفائی کا باب ہے، اسی سے وابستہ احادیث آ رہی ہیں۔ حدیث نمبر 2523 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ فطرت کی وضاحت ابھی نیچے میں کروں گا۔ 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1، زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ نمبر 2، ختنہ کرانا۔ نمبر 3، مونچھیں کترنا۔ نمبر 4، بغلوں کے بال صاف کرنا۔ نمبر 5، ناخن تراشنا۔ بخاری و مسلم نے اس کو نقل کیا ہے صحیح میں ابن عیینہ کی حدیث سے۔ اخرجہ فی الصحیح من حدیث ابن عیینہ وغیرہ عن الزہری۔ حدیث نمبر 2504 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعید الدارمی حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ خمس الختان والاستحداد الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط۔ رواہ البخاری فی الصحیح عن احمد بن یونس۔ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے فطرت 5 خصلتیں ہیں: زیر ناف کے بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا۔ اس کو بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے احمد بن یونس سے۔ حدیث نمبر 2505 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو بکر بن اسحاق الفقیہ حدثنا حسین بن محمد بن زیاد حدثنا اسحاق بن ابراہیم حدثنا وقی حدثنا زکریا بن ابی زائدہ عن مصعب بن شیبہ عن طلق بن حبیب عن عبداللہ بن الزبیر عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر من الفطرہ قص الشارب
وکس الاظفار وغسل البراجم وإعفاء اللحیہ والسواک والاستنشاق ونتف الإبط وحلق الآنا وانتکاس الماء قال مصعب ونسیت العاشرہ الا ان یکون المزمزہ رواہ مسلم فی الصحیح عن ابی بکر بن ابی شیبہ وغیرہ عن وقی وقال فی الحدیث عند قولہ انتکاس الماء یعنی الاستنجاء بالماء۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں سنت ہیں: مونچھیں ترشوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا، جوڑوں کا دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا۔ راوی 10ویں سنت بیان کرنا بھول گئے، لیکن ان کا خیال ہے کہ 10ویں سنت کو کلی کرنا ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں اس حدیث کی روایت امام مسلم بھی اپنی صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے کیے ہیں۔ چنانچہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس میں 10 باتیں فطرت سے بتائی گئی اور وہ 10 باتیں شمار کر دی گئی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شرح مسلم کے شارح علامہ غلام رسول سعیدی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ اس حدیث کی کافی شرح و بسط کے ساتھ شرح کی ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ 10 چیزوں کے فطرت ہونے سے مراد حدیث میں ان کا سنت ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ عشر من الفطرہ، 10 باتیں فطرت سے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ 10 باتیں سنت سے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں علامہ غلام رسول مالکی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں فطرت سے مراد سنت ہے۔ قاضی ایاز نے بھی یہی کہا ہے اور علامہ خطابی نے کہا ہے کہ یہاں 10 باتیں فطرت سے ہیں، فطرت سے مراد انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہیں، یعنی یہ 10 باتیں تمام انبیاء کی سنتیں ہیں۔ یہ بات بہت معقول نظر آتی ہے، جس کے قائل علامہ خطابی ہیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ اس باب کی بعض احادیث میں ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور بعض میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سے 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے کسی عدد میں حصر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من الفطرہ فرما کر عدم انحصار کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ فطرت سے عشر من الفطرہ میں فطرت سے کیا مراد ہے؟ ابو سلیمان خطابی نے کہا، اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ فطرت سے مراد سنت ہے۔ خطابی کے علاوہ دیگر علماء نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امور انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد دین ہے۔ ان امور میں سے اکثر چیزیں علماء کے نزدیک واجب نہیں ہیں۔ یہ 10 باتوں میں سے اکثر چیزیں علماء کے نزدیک واجب نہیں ہیں،
اور بعض امور میں اختلاف ہے۔ مثلاً ختنہ کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ان کے وجوب میں اختلاف ہے۔ واجب کا غیر واجب کے ساتھ مذکور ہونا ممتنع نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، جب وہ پھلدار ہو تو اس کے پھل کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس آیت میں دو حکم ہیں، پھل کھانے کا اور پھلوں کا حق یعنی عشر ادا کرنے کا۔ ظاہر ہے کہ پھل کھانا واجب نہیں ہے اور عشر ادا کرنا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ واجب اور غیر واجب کا ایک ساتھ ذکر ہو سکتا ہے۔ علامہ نووی کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ زیر بحث حدیث میں ہے عشر من الفطرہ، 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں شارع علیہ السلام نے تصریح کر دی ہے کہ یہ 10 سنتیں ہیں۔ اب اگر ختنہ، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو واجب کہا جائے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس کے برعکس نووی نے استدلال میں جو یہ آیت پیش کی ہے اس میں اس قسم کے کسی معین عدد کی تصریح نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ واجب اور غیر واجب کا ایک ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کے متعلق کسی عدد کی تعین نہ ہو، جیسا کہ مذکورہ آیت میں ہے۔ لیکن جب 10 امور کا ذکر کیا جائے اور یہ تصریح کر دی جائے کہ یہ 10 سنت ہیں جیسا کہ اس حدیث میں ہے، تو پھر ان میں سے بعض کو واجب کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ حدیث میں مذکور 10 امور کے احکام شرعیہ اور مذاہب کی قدر تفصیل علامہ غلام رسول سعیدی ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ ختنہ کے متعلق مذاہب فقہا کیا ہیں۔ ختنہ کے متعلق فقہا مذاہب کے نظریات، تو علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ امام شافعی اور کثیر علماء کے نزدیک ختنہ کرنا واجب ہے، اور امام مالک اور اکثر علماء کے نزدیک ختنہ کرنا سنت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ختنہ کرنا مردوں اور عورتوں دونوں پر واجب ہے۔ مرد پر واجب ہے کہ وہ اس پوری کھال کو کاٹ دے جس نے حشفہ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ پورا حشفہ ظاہر ہو جائے، اور عورت پر واجب ہے کہ فرج کے اوپر جو کھال ہے اس کا نچلا حصہ کاٹ دے۔ ہمارے جمہور اصحاب کے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ بچپن میں ان دونوں کو ختنہ کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ بچہ کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا ختنہ کرا دے، اور ایک قول یہ ہے کہ 10 سال سے پہلے ختنہ کرنا حرام ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ ولادت کے 7ویں دن ختنہ کرنا مستحب ہے۔ خنثیٰ کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بلوغ کے بعد اس کا ختنہ کرنا واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک
اس کا مذکر یا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو اس کا ختنہ کرنا جائز نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس آلہ سے وہ پیشاب کرے یا جمع کرے اس کا ختنہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص بغیر ختنہ کے مر جائے تو اس میں 3 قول ہیں۔ صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ اس کا ختنہ نہ کیا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بڑے کا ختنہ کیا جائے اور چھوٹے کا ختنہ نہ کیا جائے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں مردوں پر ختنہ کرنا واجب ہے اور عورتوں پر ختنہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان کی عزت کا سبب ہے۔ امام احمد نے فرمایا مردوں پر یہ حکم شدید ہے کیونکہ مرد جب ختنہ نہیں کرے گا تو اس کی کھال حشفہ پر لٹکی رہے گی اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی صفائی نہیں ہو سکے گی، اور عورت کا معاملہ آسان ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرد کے معاملے میں سختی کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے جو مرد ختنہ نہ کرائے اس کا حج ہے نہ اس کی نماز ہے۔ حسن بصری یہ رخصت دیتے تھے کہ جو شخص اسلام لائے وہ اگر ختنہ نہ کرائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کئی سیاہ فام اسلام لائے، ان میں سے کسی کی تفتیش نہیں کی گئی اور نہ ان کا ختنہ کرایا گیا، اور اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، تو اگر ختنہ کرنا واجب نہ ہوتا تو ختنہ کرنے کے لیے مختون کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہ ہوتا، نیز یہ مسلمانوں کے شعار میں سے ہے، اس لیے دیگر شاعر کی طرح یہ بھی واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی بوڑھا شخص مسلمان ہوا اور ختنہ کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس سے ختنہ کا حکم ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ غسل وضو وغیرہ کا حکم جان کے خطرے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کو خطرہ نہ ہو تو پھر ختنہ کرنا لازم ہے۔ حنبل نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ سے ذمی کے متعلق سوال کیا جب وہ مسلمان ہو تو آیا اس کا ختنہ کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا اس کے لیے ختنہ ضروری ہے۔ میں نے پوچھا اگر وہ بوڑھا یا بوڑھی ہو؟ انہوں نے کہا ان کے لیے ختنہ کرانا مستحب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اور عورتوں کے حق میں بھی ختنہ مشروع ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور مرد کی ختنہ کی جگہ عورت کی ختنہ کی جگہ کو چھو لے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ عورتیں بھی ختنہ کراتی تھیں، اور خلال نے اپنی سند کے ساتھ حضرت شداد بن اوس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے تکریم ہے۔ علامہ مالکی لکھتے ہیں کہ ولادت کے دن ختنہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ یہود کے افعال سے ہے۔ یہ اس وقت کرنا مستحب ہے جب بچہ کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے
یعنی 7 سال کی عمر میں۔ مردوں کا ختنہ کرنا سنت ہے اور عورتوں کا ختنہ کرنا مستحب ہے، اور مستحب یہ ہے کہ عورت کی کھال کاٹنے میں مبالغہ نہ کرے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، عرب عورتوں کا ختنہ بھی کرتے تھے۔ جساس نے کتاب ادب القضا میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے فضیلت ہے۔ عالمگیری میں ہے، ختنہ کرنے کے حکم میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ختنہ کرنا سنت ہے، غرائب میں مذکور ہے اور یہی صحیح قول ہے۔ ختنہ کرنے کے لیے مستحب وقت 7 سال سے لے کر 12 سال کی عمر ہے۔ سراجیہ میں ہے، یہی مختار قول ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ولادت سے لے کر 7 سال کی عمر تک ختنہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جواہر الفتاوی میں ہے۔ عورتوں کے ختنہ کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ سنت ہے۔ شمس الائمہ حلوانی نے خصاف کی ادب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ عورتوں کا ختنہ کرنا فضیلت ہے۔ کسی لڑکے کا ختنہ کیا گیا اور پوری کھال نہیں کٹی تو اگر نصف سے زیادہ کھال کٹ گئی ہے تو یہ ختنہ ہے، اور اگر نصف یا نصف سے کم کھال کٹی ہے تو یہ ختنہ نہیں ہے۔ صلاۃ النوازل میں مذکور ہے کہ ایک بچہ کا ختنہ نہیں کیا گیا اور اب شدت سے کھینچنے کے سوا اس کی کھال کو کاٹا نہیں جا سکتا اور اس کا حشفہ ظاہر ہو اور دیکھنے میں وہ مختون لگتا ہو تو ختنہ کے ماہرین کو دکھایا جائے۔ اگر وہ کہیں کہ اس کا ختنہ کرنا مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بوڑھا اور کمزور شخص اسلام لایا تو اگر ماہرین نے کہا کہ یہ ختنہ کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ عذر کی وجہ سے واجب کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے تو سنت کو ترک کرنا اولیٰ ہے۔ خلاصہ، ایک قول یہ ہے کہ جب بوڑھا شخص خود ختنہ کر سکتا ہو تو کر لے، ورنہ چھوڑ دے۔ ہاں، اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ شادی کر لے یا ختنہ کرنے والی باندی کو خرید لے اور وہ اس کا ختنہ کر دیں۔ بچہ کا ختنہ کیا گیا، پھر کھال بڑھ گئی، اگر اس کھال نے حشفہ کو ڈھانپ لیا تو اس کا دوبارہ ختنہ کیا جائے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اس حدیث میں ہے، عشر من الفطرہ میں، کہ زیر ناف بال مونڈنا اور بغل کے بالوں کو اکھیڑنا۔ تو اس سلسلے میں علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں کہ زیر ناف بال مونڈنا سنت ہے، اور زیر ناف سے مراد اس جگہ کی صفائی ہے، اس میں افضل مونڈنا ہے، اور بال کاٹنا بھی جائز ہے اور نوچنا بھی جائز ہے، اور چونے سے بال صاف کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح کسی اور کیمیائی عمل سے بھی بال صاف کرنا جائز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آلہ تناسل اور اس کے ارد گرد جو بال ہیں
ان کو کاٹ کر صاف کر دیا جائے۔ اسی طرح عورت کی اندام نہانی کے ارد گرد جو بال ہیں ان کو کاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ اور ابو العباس بن سریج سے منقول ہے کہ حلقہ دبر کے ارد گرد جو بال ہوں ان کو بھی کاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہوں اور ان کے ارد گرد بالوں کو کاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ اس کی میعاد کے متعلق یہ قول ہے کہ جب بال لمبے ہوں ان کو کاٹ لیا جائے۔ اسی طرح مونچھوں کو کاٹنے، بغل کے بالوں کو کاٹنے اور ناخن تراشنے کے متعلق کوئی مدت معین نہیں ہے۔ جب بال اور ناخن بڑھ جائیں ان کو کاٹ لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، بغل اور زیر ناف بال نوچنے کے متعلق ہمارے لیے یہ مدت مقرر کی گئی کہ ہم ان پر 40 دن سے زیادہ نہ گزرنے دیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر 40 دن سے زیادہ نہ گزرنے دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو لازماً 40 دن کے بعد کاٹا جائے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں زیر ناف بالوں کو مونڈنا مستحب ہے کیونکہ یہ فطرت سنت الانبیاء ہے، اور ان بالوں کو چھوڑ دینا بے حیائی ہے، اس لیے ان بالوں کو زائل کرنا مستحب ہے، اور جس چیز سے بھی ان بالوں کو زائل کیا جائے جائز ہے کیونکہ ان بالوں کو زائل کرنا ہے۔ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص نچلے بالوں کو کینچی سے کاٹ دے؟ کہا انشاءاللہ اس کو یہ عمل کافی ہوگا۔ پوچھا گیا اگر کوئی شخص یہ بال نوچ لے؟ کہا اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اگر کوئی شخص چونے سے ان بالوں کو صاف کر لے تو جائز ہے۔ البتہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا لونڈی کے سوا کسی اور شخص کو اپنی شرمگاہ پر باخبر ہونے دے۔ مروزی نے کہا کہ ابو عبداللہ گھر میں زیر ناف چونے سے صاف کرتے تھے، اس کے بعد حمام میں غسل کرنے جاتے تھے۔ بالوں کو مونڈنا چونے کے ساتھ صاف کرنے سے افضل ہے کیونکہ یہ حدیث کے موافق ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا چونے سے بال صاف کرنا بدعت ہے، بغل کے بالوں کو نوچنا سنت ہے کیونکہ یہ فطرت سنت الانبیاء ہے، اور ان بالوں کو چھوڑ دینا بے حیائی ہے۔ اگر ان بالوں کو موڑ لیا یا چونے سے صاف کر لیا پھر بھی جائز ہے، اور بالوں کو نوچنا افضل ہے کیونکہ یہ حدیث کے موافق ہے۔ علامہ مالکی لکھتے ہیں کہ علامہ حروی نے کہا ہے کہ استحداد کا معنی ہے استورے سے زیر ناف بالوں کو مونڈنا۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اگر زیر ناف بالوں کو نوچ لیا جائے اور بغل کے بالوں کو مونڈ لیا جائے تو یہ کافی ہے کیونکہ مقصود نظافت ہے۔ علامہ ابی فرماتے ہیں مونڈنے سے بال زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور بالوں کی کثرت سے میل زیادہ ہوتا ہے جس سے بدبو آتی ہے، اور زیر ناف بدبو کا محل نہیں ہے، اس لیے زیر ناف بالوں کو مونڈ لیا جائے اور بغل کے بالوں کو نوچ لیا جائے۔
علامہ نیشا پوری نے کہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے زیر ناف بال مونڈنے کی مدت 40 دن مقرر کی ہے، اور بغل کے بال جب بڑھ جائیں تو ان کو نوچ لے، اور مونچھوں کو لمبا نہ ہونے دے، اور ہر جمعہ کو ناخن تراشے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب بال یا ناخن بڑھ جائیں تو ان کو کاٹ دیا جائے۔ علامہ حسکفی حنفی لکھتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کو مونڈنا اور غسل کر کے پورے بدن کو صاف کرنا ہفتہ میں ایک بار مستحب ہے، اور افضل جمعہ کے دن ہے۔ ہر 15 دن کے بعد بھی جائز ہے، اور 40 دن کے بعد تک ترک کرنا مکروہ ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں، فتاوی ہندیہ میں مذکور ہے، ناف کے نیچے سے بال مونڈنا شروع کرے، اور اگر چونے کے ساتھ بالکل صاف کیے یا کسی اور کیمیائی عمل سے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح فتاوی غرائب میں ہے، اشباہ میں مذکور ہے کہ عورتوں کے زیر ناف بالوں کو نوچنا سنت ہے، بغل کے بالوں کو زائل کرنا بھی مستحب ہے، ان کو مونڈنا بھی جائز ہے اور نوچنا افضل ہے، حلق کے بالوں کو نہ مونڈے۔ امام ابو یوسف نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مضمرات میں ہے، بھووں کے بال اور چہرے کے بال مونڈنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ مؤنث کے مشابہ نہ ہو۔ 40 دن سے زیادہ تک زیر ناف بالوں کا نہ کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، اور وہ شخص وعید کا مستحق ہے۔ علامہ ابو سعود نے شرح المشارق سے نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے لیے ناخن تراشنے، مونچھیں کاٹنے اور بغل کے بال نوچنے کی یہ مدت مقرر کی گئی ہے، ہم ان کو 40 راتوں سے زیادہ ترک نہ کریں۔ یہ ان مقدرات شرعیہ میں سے ہے جس میں رائے کو کوئی دخل نہیں، لہٰذا یہ حدیث حکماً مرفوع ہے۔ مونچھیں کاٹنے کے متعلق مذاہب فقہا کو بھی علامہ نے مختلف اقوال سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں، مونچھوں کو کاٹ کر کم کرنا سنت ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ خود مونچھیں تراشے یا کسی اور سے مونچھیں کٹوائے۔ اس کے برعکس بغل کے بال اور زیر ناف بال دوسروں سے کٹوانا مروت اور حیا کے خلاف ہے۔ مونچھیں کاٹنے کی ابتدا دائیں جانب سے کرے۔ مونچھیں کاٹنے کی حد میں مختار یہ ہے کہ اتنی مونچھیں کاٹے جس سے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے، اور مونچھوں کو جڑ سے نہ مٹائے۔ جن روایات میں احف الشوارب مونچھوں کو مٹاؤ ہے، ان کا محمل یہ ہے کہ جو مونچھیں دونوں ہونٹوں سے لمبی ہو جائیں تو ان کی اس زائد مقدار کو مٹاؤ۔ علامہ مالکی لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں مونچھوں کے لیے احفا کا لفظ ہے، بعض میں جز کا، اور بعض میں انحاق کا لفظ ہے۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ علماء کوفیین
اور سلف نے یہ کہا ہے کہ مونچھوں کے بال جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں، جیسا کہ ان احادیث کے ظاہر الفاظ کا تقاضا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مونچھیں مونڈنے کو مثلا قرار دیتے تھے اور مونچھیں مونڈنے والے کو سزا دیتے تھے۔ اور ان الفاظ کی یہ تفسیر کی گئی کہ مونچھیں کاٹ کر اتنی کم کر لی جائیں کہ ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ علامہ مالکی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان الفاظ میں یہ تصریح نہیں ہے کہ مونچھوں کو جڑ سے مونڈ دیا جائے۔ ان تمام الفاظ میں جو معنی مشترک ہے وہ یہ ہے کہ مونچھوں کے لمبے بالوں کو کاٹ کر کم کیا جائے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی معاملے پر غور کرتے تو اپنی مونچھوں کو بل دیا کرتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عمر مونچھوں کو طول کی جانب سے کم نہیں کرتے تھے، اور مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کے مدخل کو مونچھیں کم کر کے صاف رکھا جائے اور مجوس کی مخالفت کی جائے، کیونکہ وہ مونچھوں کو مونڈتے تھے۔ لہٰذا مستحسن یہ ہے کہ مونچھوں کو طول اور مساحت کی جانب سے کم کیا جائے، حتیٰ کہ ہونٹ کے کنارے ظاہر ہو جائیں۔ بعض مغاربہ جو مونچھوں کو نہیں کاٹتے وہ اعفاء کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اعفاء کا معنی ہے لمبی مونچھوں کو کاٹ کر کم کیا جائے۔ علاوہ ازیں مونچھیں بڑھانے میں کوئی زینت بھی نہیں ہے، اور مونچھوں کو کاٹنا زینت کی وجہ سے مشروع کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ مونچھوں کو کاٹنا واجب ہے کیونکہ اعفاء کا امر کیا گیا ہے۔ رخسار پر جو بال ہوتے ہیں شیخ ابو الحسن المنتصر ان کو زائل نہیں کرتے تھے، اور دوسرے علماء رخسار پر کے بال کو زائل کرتے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ حلق پر جو بال ہیں ان کو بھی زائل کیا جائے، اس کے برخلاف داڑھی کے نچلے بالوں کو زائل نہ کیا جائے۔ فقہائے حنبلیہ کے نزدیک مونچھوں کو کاٹ کر کم کرنا اور ان کو مٹانا دونوں امر جائز ہیں، اور مٹانا اولیٰ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں اگر میت کی مونچھیں طویل ہوں تو ان کو کاٹ کر کم کرنا مستحب ہے۔ یہ حسن، بکر بن عبداللہ، سعد بن جبیر، اسحاق کا قول ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے یہ فرمایا ہے کہ میت کی کسی چیز کو کاٹا نہیں جائے گا، کیونکہ میت کی کسی چیز کا کاٹنا غیر مستحب ہے، مثلاً ختنہ کرنا۔ فقہائے شافعیہ کے اس سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو اس طرح سنوارو جس طرح اپنی دلہنوں کو سنوارتے ہو، اور دلہن کو حسین بنایا جاتا ہے، اور مونچھوں میں جو چیز قبیح ہو اس کو زائل کیا جائے، کیونکہ اس کو اسی طرح چھوڑنے سے میت کی شکل قبیح المنظر ہوگی، اس لیے اس کا ازالہ مشروع ہے۔ جس طرح میت کے کھلے ہوئے منہ اور کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، البتہ اگر وہ غیر مختون ہو تو اس کا ختنہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس سے میت کو ضرر ہوگا۔
مونچھیں کاٹنے کے بعد بال میت کے ساتھ کفن میں رکھ دیے جائیں گے۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے مونچھوں کو کاٹ کر کم کیا جائے حتیٰ کہ وہ بھووں کی طرح ہو جائیں۔ بعض سلف مونچھوں کی دونوں طرفوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام طحاوی نے شرح مانی الآثار میں ذکر کیا ہے کہ مونچھوں کو کاٹ کر کم کرنا مستحسن ہے، اور کم کرنے کا معیار یہ ہے کہ مونچھیں اوپر والے ہونٹ کے کنارے سے کم ہو، اور مونچھوں کا مونڈنا سنت ہے، اور یہ مونچھیں کاٹ کر کم کرنے سے بہتر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ محیط: مجاہدوں کے لیے لمبی مونچھیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اسلام دشمنوں کو ان کی شکل ہیبت ناک معلوم ہو۔ علامہ علاء الدین حنفی لکھتے ہیں، مجتبیٰ میں مذکور ہے مونچھیں مونڈنا بدعت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سنت ہے۔ ابن عابدین شامی حنفی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ملتقی میں مذکور ہے کہ مونچھیں منڈانا سنت ہے۔ امام طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مونچھیں منڈانا سنت ہے، اور اس قول کو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کی طرف منسوب کیا ہے، اور مونچھوں کو کاٹ کر اتنا کم کرنا کہ وہ اوپر والے ہونٹ کے کنارے کے برابر ہو جائیں بالاجماع سنت ہے۔ داڑھی: اس حدیث میں یہ بھی ہے، عشر من الفطرہ، 10 باتیں سنت میں سے ہے، قص الشارب، مونچھ کاٹنا، وقص الاظفار، اور ناخن تراشنا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھی چھوڑنا، داڑھی بڑھانا۔ داڑھی کے متعلق فقہائے شافعیہ کا نظریہ سماعت فرمائیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں، اعفاء اللحیہ کا معنی ہے داڑھی کو چھوڑ دینا، یعنی داڑھی کو بڑھانا۔ اہل فارس داڑھی کترتے تھے، شریعت نے اس سے روک دیا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ داڑھی میں 12 خصلتیں مکروہ ہیں، اور بعض کی کراہت بعض سے زیادہ ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے: غرض جہاد کے بغیر داڑھی کو سیاہ رنگ سے رنگنا یہ مکروہ ہے۔ صالحین کی نقل میں داڑھی کو زرد رنگ سے رنگنا جبکہ اس میں اتباع سنت کا جذبہ نہ ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ گندھک اور دیگر کیمیائی عمل سے جلد داڑھی کو سفید کر لینا تاکہ لوگ بزرگ جانیں یہ بھی مکروہ ہے۔ حسن صورت کے لیے داڑھی کے بال نوچنا یا مونڈنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تصنع سے داڑھی کو قطار اور صف وار بنانا کہ عورتوں کو اچھی لگے یہ بھی مکروہ ہے۔ رخساروں کے بال بڑھا کر داڑھی کو زیادہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آرائش کے لیے داڑھی میں کنگھا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ سفید بالوں کو نوچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ زہد کے اظہار کے لیے داڑھی کے بال بکھرے ہوئے پراگندہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔
اظہار مشیخت کے لیے سفید بالوں اور اظہار شباب کے لیے سیاہ بالوں پر فخر کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ داڑھی کے بالوں میں گرہ لگانا یہ بھی مکروہ ہے۔ داڑھی کو موننا، ہاں اگر عورت کی داڑھی نکل آئے تو اس داڑھی کو موننا مستحب ہے۔ نیز علامہ نووی لکھتے ہیں کہ احادیث میں داڑھی کے متعلق آفو، اوفو وغیرہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے فقہا اور دیگر علماء نے بھی یہی کہا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ داڑھی کا منڈانا، داڑھی کا کتروانا، داڑھی کو جلانا مکروہ ہے۔ البتہ داڑھی کو طول اور عرض سے کاٹنا مستحسن ہے۔ داڑھی کو بالکل چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ داڑھی کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ بعض متقدمین نے داڑھی کو بالکل حد مقرر نہیں کی، البتہ داڑھی کو اس طرح نہ چھوڑ دیا جائے جس سے وہ بری معلوم ہو، اور داڑھی کو کاٹ کر کم کر لے۔ امام مالک نے بہت لمبی داڑھی کو مکروہ کہا ہے۔ بعض علماء نے یہ حد مقرر کی ہے کہ قبضہ سے زیادہ، یعنی ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو کاٹ دیا جائے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حج اور عمرہ کے سوا داڑھی کے بال کاٹنا مکروہ ہے۔ داڑھی کے متعلق فقہائے مالکیہ کا نظریہ: قاضی ایاز مالکی نے کہا ہے کہ داڑھی منڈانا اور جڑ سے کٹوانا مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی مذمت ہے، اور لمبی داڑھی رکھنا بھی اسی طرح مکروہ ہے جس طرح کٹوانا مکروہ ہے، اور داڑھی کو طولاً اور عرضاً کاٹ کر کم کرنا مستحسن ہے۔ بعض متقدمین نے داڑھی کم کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ داڑھی کو حد تمسخر تک نہ چھوڑا جائے، اور بعض علماء نے قبضہ کو حد مقرر کہا ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ کے سوا داڑھی کو کم نہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا ہے، اور جب داڑھی زینت ہے اور اس کو طولاً و عرضاً کم کر کے حسین بنانا مستحسن ہے، اور کاٹنے کی حد یہ ہے کہ قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹ دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹ دیا تھا۔ یہ اس شخص کے متعلق ہے جس کی داڑھی زیادہ ہو، لیکن جس کی داڑھی زیادہ نہ ہو تو وہ اتنی مقدار کے بعد داڑھی کو طولاً و عرضاً کاٹ دے جس سے داڑھی میں حسن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ داڑھی کو طولاً و عرضاً کاٹ کر حسین بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی چھوڑ دو، اس کا جواب یہ ہے کہ داڑھی چھوڑنے یا بڑھانے کا حکم مشرکین کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ داڑھی منڈاتے تھے، اور ان سے مخالفت اس طرح ہوگی کہ یا تو داڑھی بالکل نہ کاٹی جائے،
یا تحسین کے لیے تھوڑی سی کاٹ لی جائے، اس لیے صحیح وہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ علامہ ابو الولید باجی مالکی لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک داڑھی اور مونچھوں کو اتنی مقدار تک کاٹنا مستحب ہے جس سے ان کا پیدائشی جمال متغیر نہ ہو، اور داڑھی اور مونچھوں کو بالکلیہ کاٹ دینا مثلا ہے، جیسے عورت کے سر کے بال کا کاٹنا مثلا ہے۔ اس لیے داڑھی اور مونچھوں کو بالکلیہ کاٹنے سے منع کیا جائے گا۔ اسی طرح داڑھی اور مونچھوں میں ایسے کام سے منع کیا جائے گا جس سے ان کی خلقت متغیر ہو اور مثلا کا ارتکاب لازم آئے، اور اگر داڑھی اتنی زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ خوبصورتی کی حد سے نکل جائے اور بکھری ہوئی اور منتشر ہونے کی حد کو پہنچ جائے، اور اتنی لمبی داڑھی کو باقی رکھنا مثلا ہو تو اس کو کم کرنا مشروع ہے۔ داڑھی کے متعلق فقہائے حنبلیہ کا نظریہ۔ فقہائے حنبلیہ اور مالکیہ نے داڑھی مونڈنے کو حرام قرار دیا ہے، اور قبضہ سے زائد داڑھی کاٹنا مکروہ نہیں ہے، اور حلق کے نیچے کے بالوں کا کاٹنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر نے یہ بال کاٹے تھے۔ داڑھی کے متعلق فقہائے احناف کا نظریہ۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ علامہ کاکی نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک داڑھی کا طول ایک قبضہ کی مقدار ہے، اور اس سے زیادہ داڑھی کو کاٹنا واجب ہے۔ ابو موسیٰ اسحاق نے اپنی جامع میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طول سے کاٹ کر کم کرتے تھے، اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طول اور عرض سے کاٹ کر کم کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو قبضہ کے بعد کاٹتے تھے۔ ہاں، اس سلسلے میں دو اثر مروی ہیں۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک قبضہ کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ امام بخاری نے بھی اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبضہ کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ البتہ یہ آثار اس حدیث کے معارض ہیں جس میں ہے مونچھوں کو ترشواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس کا یہ جواب ممکن ہے کہ داڑھی بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ ساری داڑھی کو منڈایا نہ جائے جس طرح مجوس منڈاتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مونچھیں ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو، کیونکہ مجوس داڑھیاں منڈاتے تھے اور مونچھیں بالکل نہیں کاٹتے تھے۔ محیط میں ہے، داڑھی بڑھانے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑ دے حتیٰ کہ داڑھی گھنی اور بڑی ہو جائے، اور کاٹ کر کم کرنا سنت ہے۔ جو داڑھی قبضہ سے زائد ہو اس کو کاٹ دے۔ نیز علامہ عینی لکھتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آف اللحیٰ کا کیا معنی ہے، کیونکہ تم جانتے ہو
کہ ایفا اکثار ہے، اور جب داڑھی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ طولاً عرضاً بہت بڑھ جائے گی اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ داڑھی کا بڑھانا ممنوع ہے اور اس کا کاٹنا واجب ہے، اور اس کی حد میں متقدمین کا اختلاف ہے کہ جب داڑھی طولاً قبضہ سے بڑھ جائے اور عرضاً پھیل جائے تو یہ قبیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی داڑھی کو چھوڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی داڑھی کو کھینچا اور کہا میرے پاس کینچی لاؤ۔ پھر ایک شخص سے کہا اس کے ہاتھ کے نیچے جو داڑھی ہے اس کو کاٹ دو۔ پھر فرمایا جاؤ اپنے بالوں کو سنوارو یا خراب کرو۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے جیسے وہ درندوں میں سے ایک درندہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبضہ کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر سے بھی اسی طرح روایت ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ داڑھی کو طولاً عرضاً کاٹے اور داڑھی کو بہت زیادہ نہ کاٹے، اور انہوں نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ البتہ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک داڑھی عرف اور لوگوں کی عادت سے بڑی نہ ہو اس کو نہ کاٹے۔ اور عطا نے کہا کہ جب داڑھی لمبی اور بڑی ہو جائے تو اس کو طول اور عرض سے تھوڑا سا کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس پر امام ترمذی کی اس روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طولاً و عرضاً داڑھی کو کاٹتے تھے۔ اس حدیث یعنی داڑھیاں بڑھاؤ سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کو بالکل نہ کاٹا جائے۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا یہی قول ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے کہا ہے کہ داڑھی کو مونڈنا اور کاٹنا مکروہ ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ داڑھی کو مونڈنا، نوچنا اور اس کا زیادہ حصہ کاٹنا جائز نہیں ہے، اور قاضی ایاز نے کہا کہ داڑھی کو طولاً کاٹنا مستحسن ہے اور اس کو حد تمسخر تک لمبا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اس کو کاٹنا بھی مکروہ ہے، یعنی زیادہ کاٹنا مکروہ ہے۔ متقدمین کا اس میں اختلاف ہے کہ داڑھی کاٹنے کی کوئی حد ہے یا نہیں۔ بعضوں نے کہا اس کی کوئی حد نہیں، البتہ داڑھی کو اتنا لمبا نہ کرے کہ یہ حد تمسخر کو پہنچ جائے اور اس سے کچھ قدر کاٹ لے۔ امام مالک نے اس کے بہت زیادہ طول کو مکروہ کہا ہے اور کہا ہے کہ جب داڑھی قبضہ سے زیادہ ہو تو اس کو کاٹ دیا جائے، اور بعض نے کہا ہے کہ حج اور عمرہ کے موقع کے سوا داڑھی کو کاٹنا مکروہ ہے۔ اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ جمہور ائمہ کے نزدیک داڑھی بڑھانا اولیٰ ہے، جس کا تقاضا ہے کہ داڑھی کاٹ کر کم کرنا خلاف اولیٰ ہے، حرام نہیں ہے۔ علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں داڑھی کو لمبا کرنے کے قصد سے تیل نہ لگایا جائے، جبکہ داڑھی قدر مسنون کے مطابق ہو اور وہ قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں وَهُوَ
القدر المسنون فی اللحیہ القبضۃ، داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ زین الدین لکھتے ہیں اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ ذیلی لکھتے ہیں اور داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ شرم بلالی لکھتے ہیں کہ داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ داڑھی کو اس قدر کاٹنا چاہیے کہ اس کی مقدار ایک قبضہ ہو جائے، جو کہ سنت اور میانہ روی کا متعارف طریقہ ہے۔ علامہ علاء الدین لکھتے ہیں کہ داڑھی میں قدر مسنون قبضہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ داڑھی میں سنت قبضہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر قبضہ سے زائد کو کاٹ دے۔ علامہ طحطاوی لکھتے ہیں کہ امام محمد نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ سے یہ نقل کیا ہے کہ قبضہ سے زائد داڑھی کو کاٹنا سنت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے داڑھی میں کاٹنا سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے اور مٹھی سے زائد کاٹ دے۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ سے اسی طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سرخسی میں ہے کہ ہم نے 12 مستند فقہا کی عبارات صریحہ سے یہ واضح کر دیا ہے کہ قبضہ متعارف اور مسنون طریقہ ہے، اس کو واجب کہنا، قبضہ جو مسنون ہے قبضہ کو واجب کہنا صحیح نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے جو لکھا ہے کہ داڑھی کاٹنا اجمیوں، فرنگیوں اور بے دین قلندروں کا طریقہ ہے، اس سے ان کی مراد داڑھی کو بہت زیادہ کاٹنا ہے، کیونکہ ملا علی قاری نے قبضہ کو سنت اور مستحب بھی لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کو داڑھی کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں حکماً یہ ارشاد ہے کہ اگر تم داڑھی کو طولاً اور عرضاً قدر مستحب چھوڑ دو تو بہتر ہے، اور وہ قدر مستحب قبضہ کی مقدار ہے، اور یہ مطلقاً داڑھی چھوڑنے یا منڈوانے اور جڑ سے کاٹنے کی افراط اور تفریط والی مذموم جانبوں میں حد متوسط ہے۔ اسی طرح علامہ زبیدی حنفی نے لکھا کہ جمہور کے نزدیک داڑھی بڑھانا مستحب ہے۔ لکھتے ہیں اس حدیث میں وعاف اللحیٰ سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس میں سے کچھ نہ کاٹا جائے۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر علامہ شامی تک ان تمام مستند اور مسلم فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ داڑھی میں قبضہ سنت ہے، اور ایک بعد کے عالم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محض اپنی رائے سے یہ لکھا کہ قبضہ واجب ہے، اور فقہا کی ان عبارات میں سنت سے مراد یہ ہے کہ قبضہ کا وجوب سنت سے ثابت ہے، اور
بعض علماء نے بھی شیخ کی پیروی کی، واضح رہے کہ شیخ نے قبضہ کو واجب لکھا ہے لیکن وجوب پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب؟ کیا کہتے ہیں کہ بعد کے بعض علماء نے بھی شیخ کی پیروی کی ہے، واضح رہے کہ شیخ نے قبضہ کو واجب لکھا ہے لیکن وجوب پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ یہ دلیل ہمارے استاذ مفتی نظام الدین صاحب نے ظاہر کی ہے، جو اس کتاب کے آغاز میں درج ہے۔ اس کتاب مطلب یہ ہے کہ شرح مسلم کے آغاز میں درج ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ سعیدی صاحب، علامہ سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ بعض کے علماء نے بھی شیخ عبدالحق کی پیروی کی ہے، مگر واضح رہے کہ شیخ نے قبضہ کو واجب لکھا ہے لیکن وجوب پر کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ علامہ سعیدی صاحب کہتے ہیں ہمارے نزدیک عبارات فقہا میں شیخ کی یہ تعویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعویل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ سے قبضہ کا وجوب ثابت ہوتا اور اس کے برخلاف فقہا نے قبضہ کو سنت کہا ہوتا، تب یہ کہنا درست ہوتا کہ یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ فقہا کا قبضہ کو سنت اور مستحب کہنا دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ کے مطابق ہے، اور اگر دلائل شرعیہ اور قواعد فقہیہ کا لحاظ کیے بغیر اس تعویل کو جائز قرار دے دیا جائے تو پھر فقہا کی اصطلاحی تصریحات بازیچہ اطفال بن جائیں گی اور ہر شخص اپنی رائے کے مطابق فقہا کی تصریحات کو تبدیل کر سکے گا۔ واجب کو کہہ دے گا کہ یہ ثابت کے معنی میں ہے، فرض کو کہہ دے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے لہٰذا اس کا کرنا ضروری نہیں، اور حرام کو کہہ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے لہٰذا اس کا ترک ضروری نہیں اور اس کا فعل جائز ہے۔ العیاذ باللہ۔ داڑھی کے متعلق مصنف کا نظریہ، مصنف مطلب داڑھی کے متعلق سعیدی صاحب کا نظریہ۔ سعیدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر من الفطرہ قص الشارب و اعفاء اللحیہ الحدیث۔ 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، ان میں سے ایک مونچھیں کاٹ کر کم کرنا اور دوسری داڑھی بڑھانا ہے۔ جب زبان رسالت سے داڑھی بڑھانے کو سنت قرار دینے کی تصریح کر دی گئی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً داڑھی کے بڑھانے کو سنت قرار دیا ہے تو اب بعد کے کسی شخص کو داڑھی میں قبضہ کی مقدار کو واجب قرار دے کر فرمان رسالت کو منسوخ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بعد کا کوئی شخص کتنا ہی معظم اور مکرم کیوں نہ ہو اور اس کی دینی خدمات کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، اس کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کا ذکر کر کے ان کا ایک ہی حکم بیان کیا ہے اور وہ ہے فطرت،
یعنی انبیاء سابقین کی سنت، اور وہ 10 چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کاٹ کر کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا، کلی کرنا اور ختنہ کرنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس حدیث میں مذکور باقی 9 چیزوں کو سنت مانتے ہیں اور قبضہ تک داڑھی بڑھانے کو واجب کہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مذکور 10 چیزوں کو صراحتاً سنت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کمی اور بیشی اور اپنی رائے کے دخل کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو من و ان تسلیم کر لیا جائے اور از خود آپ کی حدیث میں کسی ترمیم و تنسیخ کرنے کی جرأت نہ کی جائے، کیونکہ ہم صرف مبلغ ہیں اور شارع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نزدیک داڑھی منڈانا مکروہ تحریمی یا حرام ظنی ہے اور مطلقاً داڑھی رکھنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈانے کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ چونکہ احکام میں عرف اور عادت کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے داڑھی کے تحقق کے لیے داڑھی کی اتنی مقدار ہونی چاہیے جس پر عرف میں داڑھی کا اطلاق ہو سکے، خواہ وہ قبضہ سے 1 آدھ انگل کم ہو، اور معمولی اور خفیف سی داڑھی یا خشخشی داڑھی پر عرف اور عادت میں مطلقاً داڑھی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خشخشی داڑھی یا فرینچ کٹ داڑھی کہتے ہیں، تو ایسی داڑھی سے داڑھی رکھنے کے حکم پر عمل نہیں ہوگا، اور قبضہ تک داڑھی رکھنا فقہا کی تصریحات کے مطابق سنت ہے، اور بظاہر یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کیونکہ قبضہ کی تاکید کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ تاہم عام مسلمانوں کو عموماً اور علماء اور مشائخ کو خصوصاً لمبی داڑھی رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دراز اور گھنی تھی، جو سینہ مبارک کو بھر لیتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صورت اور سیرت میں آپ کی کامل اتباع کی جائے۔ اس مسئلہ میں افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ داڑھی دراز اور گھنی رکھنی چاہیے، لیکن اگر کسی مسلمان کی داڑھی قبضہ سے کم ہو تو اس کو فاسق مولین کہنے، شریعت میں مداخلت کرنے اور ایک مسلمان کی عزت و حرمت کو پامال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس اور انانیت کے شر سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور بلا دلیل اور بے سند اقوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح احادیث پر ترجیح دینے کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔